ہمارے ماتحت یا ہمارے شعبے کے اندر جو بھی اسلامی بھائی ہیں ان کو حسب صلاحیت ذمہ داریاں دیں، تعلقات کی بنیاد پر نہیں، اہلیت کی بنیاد پر، اس کی ایبلٹی دیکھ کر اس کو ذمہ داری دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، بڑا پیارا واقعہ ان کا، بڑی پیاری بات ہے آپ کی۔ آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مصلی کے قریب ایک پودے کو دیکھتے، ایک پودا، پوچھتے تو کون ہے؟ وہ کہتا میرا نام فلاں ہے۔ فرماتے تیرے اندر صلاحیت کیا ہے؟ فجر کی نماز، صبح کی نماز پڑھ کر سلیمان علیہ السلام فارغ ہوتے تو اپنے قریب پودا دیکھتے اور اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تیری صلاحیت کیا ہے؟ وہ اپنی صلاحیت بتاتا۔ تو اگر یہ دوا کے لیے استعمال ہوتا، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو حکیموں کے سپرد کرتے کہ فلاں دوائی بناؤ، اس سے فلاں کام کا ہے۔ اور اگر وہ کھانے کا ہوتا، جیسے میتھی اور طرح طرح کے ساگ، پالک، یہ بھی پودے ہوتے ہیں نا، یہ کھانے کے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں پکانے کا حکم فرماتے اور فرماتے اس کی فصل تیار کرو۔ تو دیکھا آپ نے، اب وہ تو اللہ کے نبی ہیں، پودوں سے باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو دیکھیں اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو ذمہ داریاں دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماتحت مضبوط ہوتا ہے، نگران کمزور ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عارضی طور پر، ایک ہے مستقل، 3 مہینے کی کارکردگی دیکھی، ماتحت کی کارکردگی مسلسل مضبوط اور نگران کی کارکردگی مسلسل کمزور، تو بھی نگران کو ماتحت بنا دو، ماتحت کو نگران بنا دو، اس میں کیا ہے؟ ہمیں تو اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے آخرت بنانے کے لیے مال میں آئے، مگر ایسا ہم کرتے نہیں کرتے، پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر۔ چاہے وہ نیا ہے، ٹھیک ہے، صلاحیتوں کے مطابق آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے، مگر بعض اوقات ہم صلاحیت کے مطابق ذمہ داری نہیں دیتے، اس وجہ سے بھی ہمارا آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، ہمارے وہ ناراضیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نئے آنے والے پرانوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت میں کس نمبر پر ہیں صحابہ میں؟ دوسرے نمبر پر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد۔ اور قبول اسلام میں آپ کا نمبر کیا ہے؟ 40۔ دیکھیں 40ویں نمبر پر قبول اسلام کا شرف حاصل ہوتا ہے اور فضیلت میں آپ دوسرے نمبر پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہلوں سے آگے بڑھے نا۔ تو کس نے بڑھایا؟ اللہ کے حبیب نے بڑھایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آگے بڑھائیں اور باصلاحیت کو روکے نہیں۔ ایک تو ہماری تحریک جو ہے اہل افراد، باصلاحیت افراد کی صلاحیتوں کے فائدے سے رک جائے گی، دوسرا انتشار بھی پیدا ہوگا، اختلافات پیدا ہوں گے۔ کتنی پیاری بات شاعر نے کہی، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ کس کام کا ہے؟ اگر بالفرض وہ نگران نہیں رہ سکتا، بھائی ماتحت بنا دو، کسی مجلس کا رکن بنا دو، کوئی کام تو دو نا بھائی، فارغ نہیں کرنا۔ نگرانی شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، دعوت اسلامی میں آنے کا جو گیٹ ہے بہت بڑا ہے اور واپس جانے کا دروازہ بہت چھوٹا ہے، وہ بھی بند ہے، واپس نہیں جانے دینا۔ آ جاؤ جو آتے ہیں آنے دیں، مگر جانے نہیں دینا کسی کو آنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ کسی نہ کسی ذمہ داری پر اس کو رکھیں، انشاءاللہ اس کو استقامت ملے گی۔